کم بیک ناظرین فروغ نسیم جیسے ماہر قانون ہمارے ساتھ ہے. میں اس پہ زیادہ آج بات نہیں کروں گا. میں نے 25 کے قریب اسی سے ریلیٹڈ سوال کیے تھے. جس دن یہ سانحہ ہوا میں پوری رات سو نہیں سکا, لیکن سورۃ النساء کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کسی مسلمان کے ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا, اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جبکہ حدیث مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. فروغ نسیم صاحب, دین تو میرا یہ کہتا ہے, اللہ تو میرا یہ کہتا ہے, اس کا نبی پاک علیہ وسلم یہ کہتے ہیں. یہ بتائیں اس سزا پر اگر ملزمان جو قاتل ہیں وہی ایک مقدمے میں مدعی بن گئے, اس پر سزا کب تک ہو سکتی ہے؟ اور ایسے واقعہ پر جو لوگ حقائق چھپاتے ہیں اور مسخ کرتے ہیں حقیقت کو, اتنے بڑے سانحہ کے بعد قانون ان کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کرتا ہے یا انہیں کھلے عام پھیرنے پریس کانفرنس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بٹی صاحب, دونوں باتیں آپ کی ایسے ہی ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل کیا. تو ہمارا دین تو بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں کہ کسی کا اس طرح قتل کرنا تو پارڈنیبل نہیں ہے. اور ویسے ایک بات بھٹی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی واقعی, کیونکہ پاکستانی بحیثیت ایک پاکستانی کے جتنے کہیں بھی آپ چلے جائیں پاکستان میں, کسی صوبے کسی قومیت سے بات آپ کر لیں, وہ اس طرح کلنگ کیوں کرتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ایک میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو سی ٹی ڈی والے تھے یہاں, کہ یہ اتنے بے وقوف تھے یا ان کے پاس کیا ایسی انفارمیشن تھی, یا اتنے یہ دل تھے اور سمجھے کہ ان کے دل پتھر کے تھے کہ بچوں کو عورتوں کو دیکھتے ہوئے باوجود اس کے جس طرح انہوں نے گولیاں برسائیں اور برساتے رہے. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی بالکل. تو یہ اس کی انکوائری تو بہت زبردست طریقے سے ہونی بھی ہے, نیوٹرلٹی سے ہونی ہے, تاکہ صحیح چیز سامنے آئے اور پھر اس پہ سزا, جزا, پروسیکیوشن, ٹرائل سارا کچھ ہونا چاہیے. اور ان تمام باتوں کے بعد اگر کوئی آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے ٹیلی ویژن میں یا ادروائز, تو پھر تو اس کا کوئی مینٹل ایگزامینیشن کرانا چاہیے کہ وہ کیوں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. پتہ تو چلے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا, یا اس کی اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ کیوں اس کو ڈیفینڈ کرے گا. تو لہٰذا فروغ صاحب میں گزارش کرتا ہوں اس کی ریزن کا میں جواب دے دیتا ہوں. ماضی میں ہونے والے ہزاروں جعلی مقابلے کور کیے, آج تک کسی کو سزا نہیں ملی کیونکہ حکمران خود جعلی مقابلے کرواتے ہیں.